اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں، لیکن خطبے کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر قائم رہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، جو ایمان لائے اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ رنجیدہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا مومنوں کی شان یہ ہے کہ مومن رب سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، ہے نا۔ ایمان لانے کے بعد ڈٹا رہے، ثم استقاموا، اس پر قائم رہے، ڈٹا رہے، وہی کامل مسلمان کہلاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا صاحب، اب روزی کے لیے اتنی جد و جہد کر رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے بازوؤں پر اسے بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ یعنی اس کا کم ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم 5 ٹائم نماز پڑھنے مسجد جائیں گے تو پورا ملا کے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو خرچہ ہو جائے گا، وہ ہمارے کام میں لگے گا اور ہم اس سے پیسہ کمائیں گے۔ اسے نہیں معلوم کہ اگر اس نے نماز کے لیے وقت نکالا، کیونکہ ایمان لایا اس پر قائم رہا نا، وہ یعنی اس نے یقین اگر کر لیا، اس کو نہیں معلوم اگر وہ نماز کے لیے جو وقت نکال رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو اس کا وقت بچا ہوا ہے اس وقت میں برکت بھی دے گا، اس کے مال میں بھی برکت دے گا۔ ہم نے تو یہ سوچ لیا 4 دن میں جو ہے 1.5 گھنٹہ اگر نکالیں گے تو بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا۔ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ میری امت پریشان ہوگی، کمزور ہوگی، یعنی اس کے پاس روٹی نہ ہوگی، اس کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ اس کے پاس یقین نہ ہو، اس کا خوف ہے یقین ختم ہو جائے اور سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ لیں انسان۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس یہ ہوتا ہے وہ ہے کہ اس کا رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھیے رب کی شان دیکھیے، زمین کے اندر نہ جانے کتنے کیڑے ایسے ہیں لیکن ان کو اللہ رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، وہاں تک رزق اللہ پہنچا رہا ہے۔ یقین اگر رکھیں تو یہ نہ سوچنا چاہیے مدد آئے گی کیسے، جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے آپ کی ماں کو القاء ہوا کہ جب بچے کاٹے جا رہے تھے تو حفاظت کی جا رہی تھی، کیسے کی جائے، تو آپ نے کیا کیا، ایک بکسا لیا، حضرت موسیٰ کو بکسے کے اندر بند کیا اور دریا میں ڈال دیا۔ دماغ کہتا ہے عورتیں بہت کمزور دل کی ہوتی نا، لیکن ان کی ماں کے اندر
اللہ نے ان کا ڈالا، دماغ میں آیا کہ اس کو اس طرح ڈالو، جبکہ دماغ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر کوئی بکسے کے اندر بند کر دیا جائے، صندوق کے اندر بند کر دیا جائے تو ایئر کہاں سے جائے گی، آکسیجن کہاں سے لے گا؟ اور پھر دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈالا کیوں جاتا ہے؟ دریا میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے بچانا نہیں بلکہ دوبارہ ہے، لیکن دیکھو رب جس کو بچانا چاہتا ہے تو اگر اسے دریا میں ڈالا جائے اور اس کو صندوق کے اندر بند کیا جائے تو اس کی محافظت، اس کی حفاظت اللہ ایسے فرماتا ہے کہ دشمن کے گھر میں ہی موسیٰ پل رہے ہیں۔ جس فرعون سے بچانے کے لیے موسیٰ کو ڈالا جا رہا ہے، اسی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے نا شان اللہ کی؟ وہی موسیٰ ہے، قوم آئی کہ بارش نہیں ہو رہی، پانی کا انتظام ہو جائے، وہی استسقا موسیٰ لقومہ ہی جب سوال کیا پانی کا تو قرآن بتاتا ہے اضرب بعصاک الحجر کہ آپ ایسا کریے اپنا ڈنڈا جو ہے پتھر پہ ماریے۔ کس پر ماریے؟ پتھر پر۔ پتھر مارنے سے کیا ہوگا بھائی؟ لیکن وہ نبی ہیں، ان کا یقین ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اب سوچنا نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ رب نے کہا ہے ہم کر دیں گے، اس میں کامیابی دلانا رب کا کام۔ تو جب ڈنڈا کس پر مارا گیا؟ پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو جب مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے پانی کے۔ جھوم کر کہو سبحان اللہ۔ کہیں پتھر سے پانی نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے نا، پانی تو زمین سے آتا ہے۔ اگر پتھر سے پانی نکلنے کے لگے تو سب سے پہلے آپ کے محلے کے لوگ جائیں کھٹلا کے پاس پہاڑ پہ چڑھے، اوپر ہی سے ٹھوکا پیٹی کر کے ایک پائپ لائن وہیں سے نکال لیں۔ جو پتھر سے پانی آتا بھی نا اس میں بھی کہیں نہ کہیں سوتا نیچے کا ہوتا ہے۔ تو 12 چشمے جاری ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور جب یہی موسیٰ ہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں، جب بڑے بڑے جادوگر آئے ان کے سامنے سانپ ڈالے، جادوگروں نے کیا کیا؟ سانپ ڈالے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کیا کرنا ہے، رب کا حکم آیا اپنا ڈنڈا زمین میں ڈال دو۔ جھوم کر کہو یار، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا اللہ ڈنڈا تو اٹھایا جاتا ہے بچنے کے لیے، اگر آپ کے پاس کوئی جانور سانپ ازدار ہے تو کیا کریں، کچھ آس پاس تلاشیں گے نا، اور کہا کیا جا رہا ہے موسیٰ سے جو لیے اس کو بھی ڈال دو۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے حفاظت کریں گے، تو نہیں، رب کا حکم آیا ڈال دو، ڈال دیا۔ اللہ نے اس ڈنڈی کو، اس عصے کو ایک اژدہا بنا دیا، اور جتنے سانپ تھے سب کا کام تمام کر دیا۔ کیا ہے یہ؟ اللہ پر یقین، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کو راضی کرے بغیر دنیا میں کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا، چاہے جتنے بڑے بن جائیں آپ۔ اور دنیا کی لالچ، حرص ایسی ہے کہ اگر آپ ایک چیز خرید لیں تو یہ ہوگا دوسری خرید لو، تیسری خرید لو۔ ایک فقیر تھا، وہ ایک کنارے بیٹھا تھا، اپنے وقت کا بادشاہ، سب کو دے رہا تھا، ہر آدمی کو دیے پڑا، سب لائن لگائے چلے آ رہے تھے، سب لے رہے تھے، سب کو شرفی، کسی کو سونا، کسی کو چاندی، کسی کو جواہرات، سب دیتا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا سب کو لائن لگائے، ایک فقیر کونے میں بیٹھا ہوا۔ تو کبھی کبھی لوگوں کو ہوتا نا کہ ہم دے رہے ہیں سب آ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں آ رہا، مطلب ہماری شان ایسی، سب آ رہے ہیں یہ کیوں نہیں آ رہا، ہوتا نا، اس کو بھی آنا چاہیے بھائی، یہ کیوں نہیں آ رہا۔ تو بلوایا اس کو، یار سب آ رہے ہیں، تم فقیر ہو، تم نہیں آ رہے، تم نہیں دے رہے، تم نہیں مانگ رہے، کہہ رہے تم ہمیں کیا دے پاؤ گے، بادشاہ تم ہمیں کچھ دے نہیں پاؤ گے، تو کیا بات کر رہے ہو، میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے، میرے پاس خزانوں کا انبار ہے، جو چاہو ملے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اپنے بازو والے سے اس نے کٹورا لیا، لکڑی کا بنا ہوا تھا، مانگا، کہا ٹھیک ہے اس میں ڈالو، ہلا دیا۔ اب بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے اشرفیاں بھری ڈالی، جیسے ڈالی کھنے سے آواز آئی، سب غائب، سب غائب۔ دیکھا کچھ نہیں، پھر بھرا، پھر ڈالا، پھر بھرا، پھر ڈالا، یہاں تک کہ دیکھتا ہے ڈالتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا، پھر بوریاں بھر کے ڈالنا شروع کر دیا، خزانے بوریاں پہ ڈالتے جا رہا ہے، یہاں تک کہ جتنی بوریاں پیچھے لگی تھی سب ڈلتے جا رہے ہیں، لیکن وہاں کہیں جا تو رہا ہے لیکن دکھائی کہیں نہیں، جانے کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ پیچھے بادشاہ کو ضدی ڈاکی ہوتے نا کہ دیکھتا ہوں کب تک ایسا کب تک ہوتا ہے کہ یہ بھرے نا۔ پیچھے سے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، ساری بوریاں ختم ہو گئی، اندر سے لانا پڑیں گی، آپ اس کہیے بات کریے سے، کہیے بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے، یہ کیسا کٹورا ہے جو بھر نہیں پا رہا، کہا یہ حرص اور لالچ کا کٹورا ہے۔
یہ دنیا کی مثال ہے، یہ حرص کا لالچ کا کٹورا ہے. جتنا تم سوچتے جاؤ گے کہ یہ مل جائے، جب وہ مل جائے گا تو لگے گا دوسرا بھی مل جائے، دوسرے کے بعد تیسرا بھی مل جائے. یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. مجھے تو رب نے دیا ہے، جو دیا ہے تب ہوتا ہے، اس پر مطمئن ہوں میں. بس رب پر یقین ہونا چاہیے. دنیا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. لوگ سوچتے ہیں فلاں لوگوں کی ہم جو ہے خدمت کریں گے، ان سے تعلقات بنا لیں گے، کچھ فائدہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، تم کیا کہو؟ تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، ایک رب کی عبادت کرنے والا بنایا ہے. سب کی عبادت کرنے والا نہیں بلکہ رب کی عبادت کرنے والا بنایا. اور تم تو ہمیشہ دینے والے رہے ہو. تم کا کہو دینے والے رہے ہو، تم کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں ہو. اگر یاد نہ ہو تو کچھ دن پہلے ایک اعلان ہوا تھا نا کہ فلاں فلاں جگہ میلہ لگ رہا ہے، سب آئیں گے، مسلمان نہ آئے. سمجھ رہے ہو؟ ان کا آنا ممنوع ہے، یہ نہ آئیں گے کیونکہ یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ ہمارا ہے، لہذا یہاں سے مسلمان روٹی نہ کمائے اس کا کوئی کام نہیں ہے. رب نے دکھایا ایک بھگدڑ مچی، ہزاروں مہمان ہو گئے تو مسلمانوں نے اپنا دل بڑا کر کے مسجد خانقاہیں کھولی اور کھانے کا انتظام کیا اور بتا دیا ہم اس رب کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے رب نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں، تم ہمارے پگڑوں پر پڑنے والے ہو. مسلمان کسی کے ٹکڑوں پر پڑنے والا نہیں ہے. اسلام نے وقت نے دکھا دیا کہ تم مسلمانوں کے ٹکڑوں پر پڑنے والے ہو. یہ ہے مسلمان، یہ ہے یقین ہونا چاہیے. تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تم رب سے ڈرو، ساری کائنات تم سے ڈرتی نظر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اپنے آپ کو خود کمزور کر رکھا ہے کہ اس فلاں سے تعلق چھوڑ لیں تو ہمارا کام بن جائے گا، کیونکہ یہ بڑا پاورفل ہے. ساری پاوریں گھرائی شاہی رہ گئی، آندے منہ گئی. جب بتا رہے تھے بڑا انتظام ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. ہمارے رب نے دکھایا، میرے پروردگار نے دکھایا کہ ہم جو چاہیں جیسا چاہیں کریں. مجھے کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی ہو اس وقت چہرہ نہیں دیکھا جاتا، مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے. یہی اسلام سکھاتا ہے. ابھی تو اسلام کربلا سے چلا ہے، مدینے سے چلا ہے. کتنی طاقتیں آئیں اسلام کو مٹانے کے لیے، نہ کل مٹا پائی تھی، نہ آج مٹا پائیں گے، نہ صبح قیامت تک مٹا پائیں گے. آنے والے آتے جائیں گے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے جائیں گے، وہ مٹتے جائیں گے. اسلام نہیں مٹنے والا، کیونکہ یہ ہمارے ہندوستان میں اسلام مٹے گا کیسے؟ نہیں مٹ سکتا. سرکار غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے، ہمارے آقا سرکار غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے. اور جس چیز کو انہوں نے پھیلا دیا، اگر وہ اشارہ کر دے تو اونٹ بیٹھے ہوئے اٹھ نہیں سکتے، تو غریب نواز کا بیٹھا ہوا، جمایا ہوا، بچایا ہوا مسلمان کو تو اٹھا بھی نہیں سکتے. تقریریں سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، عمل بھی ہونا ضروری ہے. یہ ایسے عمل نہیں ہوتا. عمل تب ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے. جب رسول کائنات کے سیرت پر اتر کر اپنی زندگی کو ڈھالا جائے تو ایک سچا اور پکا مسلمان بنتا ہے. شب برات آ رہی ہے، کیسی موسم رات ہے. سرکار فرماتے شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. سوچو رسول اگر کسی چیز کو اپنا کہہ دے، اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہم سے یہ کہہ دے یہ تو ہمارا ہے، سمجھ رہے تو ہم فخر میں پھولے نہیں جماتے. اب ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فلاں آدمی نے ہم کو اپنا کہہ دیا. اب ایسی مثال سمجھ لیجیے، کوئی غریب انسان ہو گاؤں کا جس کے پاس گائے بھینسیں ہوں، لیکن وہ ڈرتا ہے کہیں رات میں کوئی چور ہمارے گھر میں گھس کر ہماری بھینس گائے نہ لے جائے، ہمارے جانور نہ لے جائے. لیکن اگر گاؤں کا ایک ذمہ دار پاورفل انسان اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے اور یہ کہہ دی یہ میرا ہے،
تو اب وہ بالکل مطمئن ہو گیا، کیونکہ اگر اس کے یہاں کسی نے کچھ کیا تو اب بات اس کی نہیں ہے، اس ذمہ دار کی ہے، وہ ذمہ دار اس چور کی کھٹیا کھڑی کر دے گا، کیونکہ اب اس کے ساتھ وہ ہے۔ سرکار مہینے تو سب اول ہیں، میرے سرکار نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، پتہ چلا مصطفیٰ جتنے کریم ہیں اس مہینے میں جو عمل کرے گا اس کے لیے کرم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جتنی نمازیں ہم نے چھوڑی، جتنے کثرت سے ہم نے گناہ کیے، آنے والی 15ویں شعبان اللہ کے رسول نے عبادت کری، مختلف روایتوں کے مطابق سرکار نے جب عبادتیں کری، ایک روایت کے مطابق یہ سرکار نے جب دعا کری تو ندائے کہ اے نبی آپ کی 1/3 امت کو میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ کہیے، ہم ان کو بھول جاتے ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتے۔ ایسا نبی کسی کو ملا ہو تو بتاؤ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، جب ایسا کوئی آئینہ نہ ہماری چشمے خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ مصطفیٰ کی شان وہ ہے۔ تو جو گناہ تم نے ہم نے آپ نے مل کے کیے ہیں، اکیلے میں یا پروگراموں میں، اجتماعی اعتبار سے دعا کریے، اس آنے والی مقدس شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو کسی کے سامنے دامن پھیلانے والا نہ بنائے، بلکہ اے مالک و مولا ہمیں تیری بارگاہ کا بھیک مانگنے والا بنائے۔ اور دعا وہ ہونا چاہیے جو سچے دل سے، اور سچے دل سے کیسی دعا ہوتی ہے کہ بتایا گیا کہ اگر گائے کے تھن سے، جانور کے تھن سے اگر دودھ نکال لو تو اس کو اس پر واپس کر سکتے ہو؟ بولو، کوئی مشکل نہیں بنی ہے کہ نکالا ہوا دودھ واپس کیا جائے، جس راستے سے وہ آیا ہے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ تو گناہ سے ایسے توبہ کرو کہ جس راستے کو تم چھوڑ کر، برے راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے کی طرف آئے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے دعا کرو کہ دوبارہ اس طرف منہ کر کے نہ دیکھو۔ تب تو آپ ایک مومن کامل، ایک سچے مسلمان بنیں گے، اور پھر آپ کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا، پھر آپ کی زندگی میں بھی ایک روحانیت آئے گی۔ یہ ہونا چاہیے مسلمان، یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا عقیدہ۔ مسجدوں میں عبادتیں ہوتی ہیں، اور اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے نامۂ اعمال پیش کیے جائیں گے، سمجھے؟ جو برا کیا ہے وہ بھی پیش ہوگا، جو اچھا کر گئے ہو وہ بھی پیش ہوگا۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اب آج سے اچھا کام کرنا شروع کر دیں، بہترین کام کرنا شروع کر دیں۔ کہیں اگر ہماری برائی بھی جائے تو یہاں یہ بھی جائے کہ اللہ جمعے کی مسجد میں تیرا بندہ تیرے گھر میں آیا تھا، اور جب مسجد کے لیے مطالبہ کیا تھا تو بڑھ چڑھ کر مسجد کے لیے تعاون نہیں کیا تھا۔ اب میرے اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا ہمارے وہاں سے اشارہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آپ ہی کی کوششیں ہیں جو آج دیکھ رہے ہیں مسجد چمک گئی، بتائی ہو گئی کہ نہیں؟ الحمدللہ آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ہمارے وحید بھائی نے بتایا کام الحمدللہ زیادہ ہو گیا ہے۔